تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھتے نزدیک میں آ جائیں, آگے آ جائیں, بالکل کلوز میں آ جائیں پلیز. جتنا نزدیک میں بیٹھیں گے, علماء کے قدموں میں جتنا بیٹھیں گے اتنا بھی فائدہ ہوگا. اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو آگے آ جائیں پلیز. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر عالم کے رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اعلان کے ذریعے آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا عظیم خطاب ابھی سننا ہے. آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ ویک ڈیز ہے, کل کام پہ بھی آپ کو جانا ہے. تو میں بغیر کسی تاخیر کے ثنا خان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ حضرت الحاظ مولانا قاری رضوان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تشریف لائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گلدستہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے وہ پیش فرمائیں گے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے ہم استقبال حضرت کا کر دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ثنا خوان مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمع رسالت کے پروانوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں انتظار ہے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا. اور کل ایک محفل مسجد رضا بلیک برن میں ہوئی تھی. وہ محفل بھی سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نام ہی تھی اور آج کی محفل بھی انہی کی طرف منسوب ہے. اللہ والوں کے ذکر سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صالحین کا ذکر کفارہ سیئات ہوتا ہے. تو ہم بیٹھ کر کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور ان کا فیضان ہمارے دل پر جاری ہو جائے, ایسی دعا بھی کریں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين
والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں ڈھونڈتے پھرتے مہرو ماں پتہ ملتا نہیں بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں کوئی مانگے یا نہ مانگے ملنے کا در ہے یہی بے عطائے مصطفیٰ مدعا ملتا نہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 اور دل سے بلند آواز سے روحانیت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعمتیں کونین دیتے ہیں دو عالم کو یہی مانگ دیکھو ان سے تم دیکھو تو کیا ملتا نہیں مانگ دیکھو ان سے تم دیکھو تو کیا ملتا نہیں وہ ہے خورشید رسالت نور کا سایہ کہاں اس سبب سے سایہ خیر الورا ملتا نہیں قاسم نعمت سے ہم مانگیں قاسم نعمت سے ہم مانگیں تو نجدیوں کہیں کیوں نبی سے مانگیے اللہ سے کیا ملتا نہیں مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین چارہ سازیں دو سرا تیرے سوا ملتا نہیں خود خدا بے واسطہ دے یہ ہمارا منہ کہاں واسطہ سرکار ہیں بے واسطہ ملتا نہیں ہم تو ہم وہ انبیاء کے بھی لیے ہیں واسطہ ان کو جو بھی ملتا ہے بے واسطہ ملتا نہیں ان کو بھی جو ملتا ہے بے واسطہ ملتا نہیں باپ ماں بھائی بہن فرزند و زن ایک ایک جدا غم زدہ ہر ایک ہے اور غم زدہ ملتا نہیں
دل ستانی کرنے والے ہیں ہزاروں دل ربا، دل نوازی کرنے والا دل ربا ملتا نہیں، محیی سنت حامی ملت مجدد دین کا، پیکرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں، پیکرے رشد و ہدا احمد رضا ملتا نہیں، کس طرح حاضر کس طرح ہو حاضر در نوری بے پر شہا، کس طرح ہو حاضر در نوری بے پر شہا، نہ کہ روکے دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا برسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا برسول الله، بولو لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا برسول الله، لا موجود إلا الله، لا مشهود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، آمنا برسول الله، الله 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 الله، تیرا جلوہ ہے ہر سو، تو ہی تو ہے، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، حق 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 ربی ناس و رب فلق، حق 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 ربی ناس و رب فلق، غیر نہیں تیرا مطلق، غیر نہیں تیرا مطلق، بھولوں گا میں یہ نہ سبق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله انت الہادی انت الحق رنگ باطل اس سے فق انت الہادی انت الحق رنگ باطل اس سے فق قلب مبتل سن کر شق قلب مبتل سن کر شق قلب مسلم کی رونق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ ربی حسبی جل اللہ ربی حسبی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ ما فی قلبی الا اللہ حق 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 اللہ اللہ حق 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 اللہ اللہ رب 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول الله لیس الہادی الا ہو کہتا ہے یہ ہر بنمو لیس الہادی الا ہو کہتا ہے یہ ہر بنمو سنتا ہوں میں از ہر سو سنتا ہوں میں از ہر سو لیس سوا کا یا من ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ الہ رب واحد فرد واحد وتر سمد جس کا والد ہے نہ ولد جس کا والد ہے نہ ولد ذات و صفات میں بے حد عد لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله بولو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اور محبت سے صلی اللہ علیہ یا
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن دل میں ضرور آ جاتا ہے، اور ہم اس کی کیفیت کو اپنے سینے پر، اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت شروع ہی سے ہم وہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے یہ عظیم صاحبزادے سبحان اللہ، جو ولی ابن ولی ہیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ان کی نعتوں کی خصوصیت دیکھیں کہ جب ہم سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے دعا بھی نہیں نکل پاتی، بیکاز آف دی اوکیزن وی گیٹ سو overwhelmed. We don't know what to say, we don't know what to ask for, and we go totally blank. But یہ نعتیں پھر ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں، ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں اور ہمارے دل کی ترجمانی ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں۔ جب ہم لوگ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت امیر سنی دعوت اسلامی سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کریں۔ What I'm supposed to say when I'm in front of the blessed سنہری جالی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہی شعر سرکار مفتی اعظم کا پڑھنا، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، اور کچھ بھی نہیں چاہیے حضور، اگر آپ ہمارے ہیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ بنایا تو آپ ہی کی خاطر بنایا۔ زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جاں، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں رنج و الم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں رنج و الم کی صورت، خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت، خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت، پھر نہ واقع ہو کبھی رنج و الم کی صورت، پھر نہ واقع ہو کبھی رنج و الم کی صورت، ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت، یاد بھی اب تو نہیں رنج و الم کی صورت، موم ہے ان کے قدم کے لیے دل پتھر کا،
قدم کے لیے دل پتھر کا سنگ نے دل میں رکھی ان کے قدم کی صورت سنگ نے دل میں رکھی ان کے قدم کی صورت ان کو دیکھا تو I'll just explain a bit of it for the benefit of youngsters so that they understand what actually Huzur Mufti Azam Hind means in this Naat Pak. Because unless you understand, you will not feel the sweetness of it. Yes, by praying you get the ruhaniyat of it. Yes, definitely the spirituality. But once you understand, it goes deep and stays there. Unko dekha to bhul gaya. Unko means Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. Huzur Mufti Azam Hind is saying in this kalam that when I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so I forgot all my sorrows. This is exactly the same situation what Ala Hazrat is painted. Unke nisar koi kaise hi ranj mein ho, jab yaad aa gaye hain sab gham bhula diye hain. No matter in whatever sorrow, whatever bad situation we are, when we remember Rasulullah, we forget everything. Bolo na, muhabbat se bolo. But this is one step further. It's not just yaad. It is dekha to, unko dekha to. This is giving a message that Nare Takbir, Nare Risalat, Dai Kabir, Hazrat Amir Sunni Dawat Islami, Nare Takbir, Nare Risalat, Ishq Muhabbat, Ishq Muhabbat, تاجدار اہل سنت سرکار حضور مفتی اعظم ہند عرس حضور مفتی اعظم ہند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ. So this is one step further. I welcome Hazrat on behalf of all of us present here, and I'm really happy to see so many turning up in a working day, mashallah. No excuses now. When it comes to Zikr Rasul, everybody forgets everything, subhanallah. It's a positive change, subhanallah. So, Sarkar Huzur Mufti Azam Hind is saying, Unko dekha to gaya bhool mein gham ki surat. When I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it means he was blessed with the deedar of Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He says, when I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I forgot everything. Every sorrow, everything, every bad memory, nothing, all got wiped out. And only the jalwe of Rasulullah ka deedar, they started residing in my mind, in my heart, subhanallah. And this share, موم ہے ان کے قدم کے لیے دل پتھر کا قدم کے لیے دل پتھر کا سنگ نے دل میں رکھے ان کے قدم کی صورت سنگ نے دل میں رکھے ان کے قدم کی صورت ان کو دیکھا تو. One of the mu'jizat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was that when Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam used to walk on a soft surface, it would become hard and save the footprints, the blessed footprints of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forever. That is why we get to see the Qadam-e Rasul, Nishani Qadam-e Rasul. When you go and see the do the ziyarats of all these tabarrukat, so you get to see the Nishani Qadam-e Rasul, subhanallah. And that is understandable, that if we stand on a soft surface, also the footprint becomes clear there. But once we go away, it also goes away. After somebody else walks upon it, it goes away. But not in the case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Once it was fixed, it was affixed forever. And if we walk upon some rock, some solid thing, there is no footmarks. But when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to walk upon something solid, it would melt. Bolo na, subhanallah. And then the footprint would be visible on that particular hard surface forever. Bolo na, muhabbat se. So if a stone can get the feel of the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and can melt, why can't our hearts melt with zikr Rasul sallallahu alaihi wasallam? Moom hai unke qadam ke liye dil pathar ka sang ne dil mein rakhi unke qadam ki surat sang ne dil mein rakhi unke qadam ki surat unko dekha to. Now listen to this. آئے جو خواب میں آئے جو خواب میں وہ شب غم عید کا دن آئے وہ خواب میں آئے جو خواب میں وہ شب غم عید کا دن جائے تو عید کا دن ہو شب غم کی صورت جائے تو عید کا دن ہو شب غم کی صورت ان کو دیکھا تو. What a beautiful share this is. If you understand this, you will cry. ایک بار سبحان اللہ تو بول دیجئے. I'm about to cry now, because how can somebody think like this? Only those who are really blessed with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and wilayat from Allah subhanahu wa ta'ala can write this. Nobody, not a normal person can write this, you know. Sarkar Mufti Azam says, آئے جو خواب میں وہ ہو شب غم عید کا دن. If I am crying with sorrows, with difficulties all night, and the night is becoming difficult for me, and suddenly I get the privilege of seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in my dreams, that difficult night, the night of sorrows, turns into the day of Eid for me. The day of Eid, as if it is a day of Eid for me. And when he goes away, when my Aqa goes away, جائیں تو عید کا دن ہو شب غم کی صورت. Is the exact opposite now. When he goes away, then even if it's a Eid day, it becomes a night of sorrow for me. Such is the ishq of Sarkar Rasul Mufti Azam Hind radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah, subhanallah. دم نکل جائے میرا راہ میں ان کی نوری دم نکل جائے میرا راہ میں ان کی نقش قدم کی صورت ان کے کوچے میں رہوں نقش قدم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رنج و الم کی صورت ان کو دیکھا تو.
think our Amir has arrived, and we are all eager to listen to him. His memories with Sarkar Huzur Mufti Azam Hind, Subhanallah. The blessings he got from Sarkar Huzur Mufti Azam Hind, the bayat he got from Sarkar Huzur Mufti Azam Hind, the karamats he saw with his own eyes of Sarkar Huzur Mufti Azam Hind, Subhanallah. The time, the lamhat he spent with Sarkar Huzur Mufti Azam Hind, the khidmat he did of Sarkar Huzur Mufti Azam Hind. And a special request to Hazrat that today many youths are getting attracted towards Sufiya Kiram and Sufism. So حضرت سے گزارش ہے کہ کیا اس پر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور صوفیزم کا کیا تعلق رہا ہے. سبحان اللہ. ان کی ذات میں وہ کون سی صوفیانہ باتیں تھیں جس کو دیکھ کر آج کا نوجوان سبق حاصل کر سکتا ہے. یہ چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں اور حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام، بالخصوص خطیب و امام مسجد ھذا و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اس وقت ہم اور آپ نور مسجد میں نور العارفین سیدنا ابو الحسین ابو الحسن نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک سچے اور پکے عاشق و مرید حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ان کی ذات سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی تھنکنگ کا میں تھوڑا سا کریکشن چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک بات خاص طور پر آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں اور آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک فکر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ جب بھی ہم کسی ولی کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس ولی کی عبادت، اس ولی کی ریاضت، اس ولی کا جذبہ اطاعت الہی اور جذبہ اطاعت رسول، اس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جن کی زندگی تقوی اور ایمان کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے۔ ان لوگوں کے لیے عبادت اتنی ایزی کیوں ہوتی ہے؟ آج ہر ایک اپنا محاسبہ کرے، اپنے بارے میں غور کرے تو آج کے مسلمان کے لیے قرآن شریف کی تلاوت ڈیفیکلٹ، آج کے مسلمان کے لیے نوافل کی کثرت ڈیفیکلٹ، آج کے مسلمان کے لیے فرض کی ادائیگی بھی ڈیفیکلٹ۔ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ مسلمان یا تو جیسے تیسے عبادت کر لیتا ہے، یا عبادت کے وقت اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یار نماز کا وقت آ گیا، یہ سوچ ہوتی ہے۔ ہم میں کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید ہی کبھی ایکسٹرا اپنی زندگی میں 10 رکعت نفل پڑھنے کی عادت ڈالے ہوں۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچیں، میں خود اپنے بارے میں سوچوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کب 10 رکعت نفل، یعنی عشاء کی جو نفل ہیں، ظہر کی جو نفل ہیں، مغرب کی جو نفل ہیں، ان نفل کے علاوہ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے کتنی مرتبہ 10 رکعت نفل ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری لائف کا ہم اگر جائزہ لیں تو شاید کسی بڑی رات میں ہم نے کچھ نفل پڑھ لیے ہوں، ورنہ ہم نے اسپیشلی کوئی نفل نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن جب اللہ کے ولی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایک رات کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے نفل یا فرض بوجھ کیوں ہے اور ان کے لیے ایزی کیوں ہے؟ بلکہ ان کو نیند جب آتی تو اپنی نیند کو اڑانے کے لیے وضو کر کے وہ نفل پڑھنے میں لگ جاتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے جب ان کی کیفیت بیان کی تو یہی بیان تو کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ہم کو فکر سونے کی رہتی ہے، ان کو فکر سجدے کی رہتی تھی۔
سمجھنا ہے وہ بھی انسان ہی کے لباس میں تھے لیکن ان کے لیے عبادت ایزی تھی، ہمارے لیے عبادت ڈیفیکلٹ کیوں؟ بہت غور سے سنیں، شاید کچھ کریکشن ہو جائے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ ہو اور اس نے اپنا کوئی ٹارگٹ فکس کیا تو اسے اچیو کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ نے ٹارگٹ بنایا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو اب ڈاکٹر بننے کا جذبہ اور اس کا ٹارگٹ جو ہے اسے دوسرے اسٹوڈنٹ سے بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ دوسرے اسٹوڈنٹ ٹائم پاس کریں گے، کالج جائیں گے نہیں جائیں گے، یونی جائیں گے نہیں جائیں گے، گھر آ کر مووی دیکھیں گے، ٹی وی واچ کریں گے، گیم کھیلیں گے۔ لیکن جسے ڈاکٹر بننے کا جذبہ ہوتا ہے اسے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو سوتا ہے تو کتاب اس کے سینے پہ رہتی ہے اور اٹھتا ہے تو کھول کر پہلے کتاب پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں ٹارگٹ ہے۔ جب ٹارگٹ ہوگا تو اسے اچیو کرنے کی وہ کوشش کرے گا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب کوئی ٹارگٹ اس کے مائنڈ میں ہوگا ہی نہیں تو اس کی پوزیشن ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر جمود طاری ہوگا، وہ ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا پڑا ہوگا، اس کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، اس کے دل و دماغ میں کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ اب اس چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے، حالانکہ اور بھی بہت سارے ایگزامپل میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ذریعے ایک کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے ہم سب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت زیادہ سے زیادہ ہوگا تو دنیا کا کوئی ٹارگٹ ہوگا، مکان بنا لیں، بنگلو بنا لیں، پیسہ جمع کر لیں، بینک بیلنس کر لیں، گھر کے بچے کی شادی کر لیں، بچی کی شادی کر لیں، بس یہی ایک ٹارگٹ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سوچنا گناہ ہے، میں ٹارگٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اندر جو جمود ہے، جو ٹھنڈا پن ہے، جو ذوق بندگی نہیں ہے، جو سجدوں کی تڑپ نہیں ہے، جو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نہیں ہے، جو غموں میں شریک ہونے کا جذبہ نہیں ہے، لوگوں کے دکھ بانٹنے کا جذبہ نہیں ہے، بیماروں کی عیادت کا جذبہ نہیں ہے، نیک کام کا جذبہ نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹارگٹ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کا ٹارگٹ ہوتا تھا، اور وہ ٹارگٹ اپنی مرضی سے فکس نہیں کرتے تھے، قرآن کی روشنی میں فکس کرتے تھے۔ ٹارگٹ کیا تھا؟ قرآن آرزو کے بارے میں کہہ رہا ہے، امید کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے۔ کس سے ملنے کی؟ بولیے، کس سے ملنے کی؟ جسے اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو۔ اب یہ ایک ٹارگٹ ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو مرنے کے بعد بارگاہ سمدیت میں نہ پہنچے، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے۔ اللہ عز و جل کو منہ دکھانا ہے، اور اس کو منہ دکھانے سے پہلے ہر مسلمان کو قبر کے اندر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یہ ڈیفینٹ ہے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم کیسی پوزیشن میں حاضر ہوں، یہ خیال ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو۔ کوئی بچہ کسی دوسری کنٹری کے اندر ایز اے ایمپلائی گیا ہو، جاب کرتا ہو، کمایا وہیں ختم کر دیا، ویزا ایکسپائرڈ ہوئی، اب گھر واپس لوٹنا ہے، نہ پیسے اس نے بھیجے تھے نہ یہاں سے کوئی سامان خریدنے جتنا پیسہ تھا۔ سچ بتائیے، جب وہ یہاں سے بیک ہوگا، ریٹرن ہوگا،
تو اس کی فیملی اس کا ویٹ کر رہی ہوگی، ماں انتظار کر رہی ہوگی، باپ انتظار کر رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس اگر کچھ بھی یہاں سے لے جانے کے لیے نہیں ہوگا تو جب وہ اپنے گھر پر لوٹ رہا ہوگا تو خوش ہو کر کے لوٹ رہا ہوگا یا افسردہ ہو کر کے؟ ٹینشن میں جائے گا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، یہاں کمایا گنوا دیا، یہاں کمایا کھایا، یہاں کمایا لٹا دیا۔ لیکن اگر یہاں سے وہ جا رہا ہے، بیگ کی بیگ پیک کر کے جا رہا ہے، وہاں پر ایڈوانس کے اندر پہلے پیسے وہاں بھجوا دیا، اب جب وہ جائے گا تو ماں بھی خوش ہوگی، بیٹا بھی خوش ہوگا، ہے نا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ولیوں پر جمود اس لیے طاری نہیں ہوتا تھا، وہ ٹھنڈے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس دنیا سے ہر ایک کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اس لیے جب ہم جائیں تو مولا ہم سے ناراض نہ ہو، مولا کو منہ دکھانے کے لائق ہم ہوں۔ تو وہ سوچتے تھے کہ جب جانا ڈیفینٹ ہے، یقیناً اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو یہاں سے کیا لے کر کے جائیں گے؟ مال لے کر نہیں جا سکتے، اولاد لے کر نہیں جا سکتے، تو کیا لے کر کے جائیں؟ تو پھر یہی خیال آتا تھا، سجدے لے کر کے جائیں گے، تلاوت قرآن لے کر کے جائیں گے، مخلوق خدا کی خدمت لے کر کے جائیں گے، اللہ کی بندگی لے کر کے جائیں گے، اعمال صالحہ لے کر کے جائیں گے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ یہی سوچتے تھے اور یہی سوچ انہیں عبادت میں لگا دیتی تھی۔ سوچتے تھے آج کا سجدہ کل کام آئے گا، آج کی خدمت کل کام آئے گی، آج کی محنت کل کام آئے گی، اس لیے وہ عبادت و ریاضت میں لگ جاتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان کی سچویشن ایسی ہے کہ دل و دماغ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور اس کا نکل چکا ہے، بلکہ اللہ سے ملنے کا خیال، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خیال اس کے ذہن و دماغ سے اوجھل ہو چکا ہے۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں بہت ساری سوچ، بہت ساری تھنکنگ، بہت ساری فکر ہم نے نان مسلمز کے لیے ہے، اسی طریقے سے ہم نے دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے بھی ہم نے غیروں کی فکر لی ہے۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں، کافروں کی مینٹیلیٹی کیا ہے اور مومن کی مینٹیلیٹی کیا ہے۔ مومن کی مینٹیلیٹی یہ ہے کہ اس دنیا سے یقیناً جانا ہے اور خدا کو منہ دکھانا ہے اور نیک اعمال لے کر کے جائیں گے تو اس کی بارگاہ کے اندر سرخروئی نصیب ہوگی۔ اور کافر، اس کی مینٹیلیٹی کیا ہے؟ اور اس مینٹیلیٹی کو قرآن کی روشنی میں سامنے رکھ کر ہم سب اپنا اینالائز کریں، اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں وہی سوچ تو ہماری نہیں ہے جو کافر کی سوچ ہے۔ کیا سوچ ہے کافر کی؟ کیا سوچ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ قرآن کہتا ہے کافر کو ہم سے ملاقات کی تمنا نہیں ہے، لا یرجون لقاءنا۔ اور دوسری چیز جو قرآن نے کہی اس سے کافر کی سوچ کو سمجھیں، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہے وہ۔ اب ہم اس سوچ کے اعتبار سے دیکھیں تو کافر کی ہمیشہ سوچ یہی رہی ہے کہ یہ دنیا ہاتھوں سے نہ جائے، اسی دنیا سے وہ راضی ہے، دنیا کے اندر مال مل جائے تو راضی، دنیا کی نعمتیں مل جائے تو راضی، دنیا کی خوشیاں مل جائے تو راضی۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ اکبر، اللہ کے ولیوں کی خوشی کن چیزوں میں ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے ولیوں کی رضا کن چیزوں میں ہوا کرتی تھی؟ اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ ہوتی کہ جب کوئی نیکی ہو جائے تو وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب گناہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر احساس ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی ایک آئیڈنٹیٹی یہ بھی ہے
کہ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے افسوس کرتا ہے، اور کافر کی پوزیشن یہ ہے کہ گناہ کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ آج ہم اگر اس اینگل سے مسلمانوں کی سچویشن دیکھیں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ مسلمان کو گناہ کرنے کے بعد کوئی شیم، کوئی شرمندگی، کوئی افسوس، کوئی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا کوئی خوش نصیب بتائیں جس سے پروردگار قیامت میں حساب نہیں لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا۔ گناہ کو یاد کر کے رونا یہ مومن کی صفت ہے، اور گناہ کو یاد کر کے یہ سوچنا کہ یار اب تو بڑھاپا آ گیا، اب کیا گناہ کریں گے، کیا چیز زندگی تھی وہ یونیورسٹی کی لائف کتنی اچھی تھی، عیش موج کی۔ اگر کوئی یہ سوچے اور یہ خیال کرے تو اس کا ایمان کمزور ہے، لیکن اس زمانے میں کیے ہوئے گناہوں کو اللہ نہ کرے اگر کسی نے کیا ہے تو یاد کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے تو میرے مولا کو وہ آنسو اتنے پسند ہے کہ ان آنسوؤں کے صدقے میں اللہ ان گناہوں کا حساب اس سے نہیں لے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں تو گناہ بڑے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں وہی گناہ ہیں۔ زنا کرنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، تکبر کرنا گناہ، یہی سارے گناہ، نماز چھوڑنا گناہ۔ اللہ کے ولیوں کے نزدیک کون سی چھوٹی چھوٹی چیز بھی گناہ ہوتی تھی اسے سمجھیں۔ میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا ایک واقعہ پیش کروں، اس سے احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میری بیوی بیمار ہے، بازو کے کمپارٹمنٹ میں ہوں، مجھے کوئی تعویذ عطا فرما دیں تاکہ میں وہ تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دوں، میری بیوی کو شفا مل جائے۔ ارشاد فرمایا کاغذ لے آؤ۔ وہ کاغذ لے کر کے آیا، حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے اس پر تعویذ لکھا اور پھر اسے تعویذ پھاڑ کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تعویذ لیا اور لے کر کے اپنے کمپارٹمنٹ میں وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک دوسرا شخص حاضر ہوا، غور سے سنیں، دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور میرا بچہ بیمار ہے، تعویذ عطا فرما دے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کاغذ لے کر کے آؤ تو میں تعویذ لکھ دوں۔ اس نے کہا حضور آپ کے ہاتھ میں کاغذ تو موجود ہے، اسی پر بنا دیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ کاغذ میری ملکیت نہیں ہے، بازو کے کمپارٹمنٹ والے نے یہ کاغذ لا کر کے دیا تھا، تم اس کی اجازت لے کر کے آؤ، تم میں اس پر تعویذ بنا کر کے تمہیں دیتا ہوں، ورنہ کل بروز قیامت اس کے کاغذ کی اجازت، بغیر اجازت کے اس کے کاغذ کے استعمال پر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پرنٹڈ کاغذ نہیں تھا، نوٹ کی شکل میں بلینک پیپر تھا، بلینک۔ آج تو نوٹیں ہضم ہو جاتی ہیں، انسان کو احساس نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے ولی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی کو یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت انہی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر بارگاہ سمدیت میں پکڑ ہو جائے اور اللہ رب العزت جل جلالہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن کی یہ آیت ان کے پیش نظر ہوتی کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے
اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنے کا تصور دماغ سے نکال دیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور نکال دیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا منہ دکھائیں گے یہ خیال ذہن سے نکل گیا۔ ہمیں تو جب ٹھوکر لگتی ہے تب خدا یاد آتا ہے، تب گناہ یاد آتے ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کا عالم یہ تھا کہ ٹھوکر کا وہ انتظار نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش ہوتے تھے تب بھی خدا کو یاد کرتے تھے، اور افسردہ ہوتے تھے تب بھی خدا کو یاد کرتے نظر آتے تھے۔ قرآن نے قید لگائی، اگر کوئی کہتا ہے نہیں مجھے تو موت آنی ہے، میں تو اللہ سے ملنے والا ہوں، لیکن آپ کو ملنے کی آرزو تو نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ کیا ہے نیک عمل؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، مفسرین کرام نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے نیک عمل کے حوالے سے، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام نیک عمل ہے۔ 3 چیزوں کے، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ عبادات، ورشپ، ڈیلنگ اور کیریکٹر۔ اگر کسی مومن کے یہ 3 چیزیں پرفیکٹ ہیں تو وہ عمل صالح کا پیکر ہے۔ ایسے ایمان والے کی سچویشن قرآن بیان کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، میرا رب فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو دلوں میں محبت اللہ کے ولیوں کی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ احد کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ میں پوری دنیا سے تو چھوڑیے، یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ بدر کون سی تاریخ کو، کون سے مہینے میں ہوئی، اور آپ اس کی یاد کتنی مناتے ہو؟ جنگ احد کون سی تاریخ کو ہوئی، کہاں ہوئی، اور کون سے مہینے میں ہوئی، اس کی تاریخ بتاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکزیمم مسلمان اس کو نہیں جانتے، لیکن اگر لوگوں سے پوچھا جائے امام حسین کون سے دن شہید ہوئے، بولیے، سب بتائیں گے نا؟ کیا وہ جنگ بڑی نہیں تھی؟ بلکہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے سرکار نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ جنگ احد کا اپنی جگہ پر ایک اونچا مقام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کربلا والے کی محبت اتنی دلوں میں کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ تو یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، اس میں شریک ہونے والے بہت افضل و اعلیٰ تھے، جنگ بدر میں بھی، جنگ احد میں بھی، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا ریزن کیا ہے؟ تو سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے اور پھر سرکار کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی، مہمان بن کر لوگ آتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کرتے رہے، تو انصار صحابہ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوئی
کہ سرکار کے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سب اپنی ضرورتیں لے کر کے آتے ہیں، کہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کی ضرورتیں پوری کرنے میں ٹینشن نہ ہو، اس لیے ہم ایک کام کریں کہ حضور کی خدمت میں اتنا سرمایہ، اتنی دولت رکھ دیں کہ سرکار فراخ دلی سے سب کو دیتے رہیں، یوں بھی دیتے ہیں اور بھی سرکار دیتے رہیں، سرکار کو کوئی ٹینشن نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں اسلام ملا ہے حضور کے صدقے میں۔ انصار صحابہ مال لائے، لا کر کے حضور کی خدمت میں انہوں نے رکھ دیا، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی دولت ملی آپ کی وجہ سے، اور آپ کی خدمت کے اندر آنے والوں کا جم غفیر ہوتا ہے، سرکار یہ آپ کی خدمت میں ہم لائے ہیں تاکہ حضور آسانی کے ساتھ سب کے سوال کو پورا کرتے رہیں، حضور کو کوئی فکر نہ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا سنو، آیت کریمہ نازل ہو گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ سرکار کی چاہت تھی کہ ان کے قرابت داروں سے لوگ محبت کریں، تو میرے کریم نے لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت اتنی ڈال دی، اتنی ڈال دی، اتنی ڈال دی کہ اب پوری دنیا امام حسین کی محبت کا دم بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ محبت من جانب اللہ ہے۔ اب اولیاء کی محبت یہ اللہ کیوں دل میں پیدا کرتا ہے، اس کے حوالے سے بھی قرآن میں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو ولی کی محبت جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ کے ولی نیکیوں کے اتنے حریص ہوتے ہیں کہ ہزاروں رکعت پڑھنے کے باوجود بھی ان کو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہونے کے اندر مسرت ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، تلاوت سے اطمینان ملتا ہے، روزے سے اطمینان ملتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اطمینان ملتا ہے، حج کرنے سے اطمینان ملتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے سے اطمینان ملتا ہے، غموں میں گھرے ہوئے لوگوں کے غموں کو دور کرنے سے اطمینان ملتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ صرف سجدہ گزار ہی نہیں ہوتے، وہ صرف قاری قرآن ہی نہیں ہوتے، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت ان کا سب سے بڑا مشغلہ ہوتا ہے۔ ان کے دربار میں کوئی بھی آئے روتا ہوا آتا تھا اور مسکراتا ہوا ان کی بارگاہ سے جاتا ہوا نظر آتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کے فرمان پر استقامت، شریعت پر استقامت، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر استقامت، ہمیشہ ایک ہی چیز کا خیال کہ رب ناراض نہ ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بچپن ہی سے ولی کی حیثیت سے مشہور تھے، اور ان کی ولایت کے حوالے سے کسی اور نے نہیں، ان کے شیخ نے مرید بھی کیا تو کس طریقے سے کیا۔ اعلیٰ حضرت ماررہ شریف کے اندر تشریف فرما تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فجر کی نماز کے لیے جیسے ہی مسجد کی طرف بڑھے اور جیسے سیڑھی چڑھ رہے تھے، حضرت نور العارفین سیدنا ابو الحسن نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، دونوں کی ملاقات ہوئی مسجد کی سیڑھی ہی پر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ان کے شیخ نے یعنی سید نور العارفین سیدنا ابو الحسن نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا، مولانا مبارک آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہاں ماررہ کہاں بریلی شریف، لیکن بشارت دے رہے۔ اور پھر فجر کی نماز جب پڑھا لی تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی ہی پر بیٹھے رہے، اور اعلیٰ حضرت سے فرمایا، مولانا میں نے آپ کے بیٹے کو داخل سلسلہ کر لیا ہے۔ ادھر بچے کی ولادت، یہ غائبانہ مرید
حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا عمامہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان کو پیش کیا اور فرمایا مولانا یہ آپ کے بچے کے لیے امانت ہے، یہ میں اپنی امانت آپ کے بچے کے لیے آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اور جب میں بریلی شریف آؤں گا تو میں آپ کے بچے کی زیارت کروں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جب 6 مہینے کے تھے تب حضرت نور العارفین تشریف لے گئے، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو دیکھا، اور 6 مہینے کی عمر کے اس ننھے سے بچے کے منہ کے اندر نور العارفین سیدنا ابو الحسن نوری مارہ روی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگشت شہادت دی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اسے چوسی اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو انہوں نے 13 سلسلوں کی خلافت عطا فرما دی، اور 2 جملے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے لیے نور العارفین علیہ الرحمہ نے فرمائے۔ وہ 2 جملے کون سے تھے؟ وہ جملے یہ تھے، اللہ اکبر، یہ بچہ دین کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اپنے والد کی سرپرستی کے اندر پروان چڑھتے رہے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو گھر میں تقوی کا ماحول دیکھا، بندگی رب کا ماحول دیکھا، مخلوق خدا کے سوال کے پورا ہونے کا ماحول دیکھا، ماں باپ کی فرما برداری کا ماحول دیکھا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے جب والد کا انتقال ہوا اور وراثت میں جو دولت ملی تھی، اعلیٰ حضرت نے ساری دولت لا کر کے اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دیا، اور یہاں تک کہ کسی کتاب کی ضرورت بھی پڑتی تو ماں سے رقم لے کر کے کتاب خرید کر کے اپنی ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہ سارا ماحول حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دیکھا، اور کم و بیش 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے پہلا فتویٰ لکھا، وہ بھی اتفاق سے رضاعت کا مسئلہ تھا، اور اس جواب کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پڑھ کر اتنے خوش ہوئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے 5 روپے اس زمانے کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو تحفے میں عطا فرمائے، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی مہر بنوائی، اور اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ سے فرمایا اب فتویٰ نویسی کا کام تم شروع کر دو، اب جو بھی فتاوے آئیں تم پڑھو اور اس کا جواب دو، اور اس پر تم اپنی مہر لگاتے چلے جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اور سنیں آپ، خوشی کس طرح سے ہوتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے ادارے کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے وہ ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے تھے، بنگال، بہار، یو پی، گجرات، سب طرح کے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان خاص طور پر عید کے دن ہر اسٹیٹ کے بچوں کے لیے ان کے اسٹیٹ کی، ان کے علاقے کی جو پسندیدہ غذا ہوتی تھی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ان کے لیے وہی بنوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ محفل جمی تھی، اور ایسے میں ایک طالب علم آیا، ٹھنڈی شدید تھی، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی نظر اس بچے پر پڑی کہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، اور اس کے بدن پر نہ سویٹر ہے نہ یہاں پر کوئی لحاف ہے جسے بچہ اوڑھ سکے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فوراً کھڑے ہوتے ہیں، اس بچے کو بٹھا کر کمرے میں جاتے ہیں، خود ہی لحاف لے کر کے آتے ہیں اور اس بچے کو پیش کرتے ہیں۔ اور سنو، جب محفل ختم ہوئی، بچہ جاتے وقت وہ لحاف دے کر جانے لگا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا نہیں بیٹا، تم اسے لے کر کے جاؤ، شاید تمہارے پاس لحاف نہیں، تمہاری ضرورت یہ پوری کرے گا، لے کر جاؤ اور تم اپنی ضرورت کو پوری کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، خاص طور پر میں عرض کروں گا ایک بہت اہم نکتہ، اللہ کے ولیوں کو لینے میں مزہ نہیں آتا، دینے میں مزہ آتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں آپ، لٹانے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے ولی لوٹتے نہیں ہیں، لٹاتے ہیں۔
رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، تو یہ چیز نمایاں طور پر آپ کو ملے گی کہ صرف وہ اللہ کے نام پر مال ہی نہیں لٹاتے، اولاد بھی لٹا دیتے ہیں، وطن بھی لٹا دیتے ہیں، اور جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ ان کو لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی خاص خوبی آپ کو ملے گی۔ میں نے خود حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ، میری خوش قسمتی، میں ان دنوں کو اپنی زندگی کے سب سے قیمتی دن مانتا ہوں۔ میں نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ ان کی جوتیاں درست کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نذرانہ لوگ دے کر کے جاتے ہیں، رات کو جب وہ سونے کے لیے کمرے میں جانے کا وقت ہوتا نا، تو دو چار تو بیٹھے ہی ہوتے تھے۔ کوئی کہتا بچی کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں، کوئی کہتا تھا علاج و معالجے کے لیے کوئی انتظام نہیں، تو صدری میں جتنا ہوتا نکالتے بانٹ دیتے تھے۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان قانع تھے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو اس طریقے سے ڈوبے ہوئے تھے کہ یاد رکھیں، آسان سنتوں پر عمل کر کے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کا عالم یہ ہوتا کہ وہ سخت ترین سنت پر عمل کرتے جو نفس پر گنا ہوتی تھی، ان سنتوں پر عمل کرتے تھے اور عمل کر کے بتاتے تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی عظیم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں ہم لوگ جیسے کی بات کر رہا ہوں، بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک پور اشرفیہ میں حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو پہنچنا تھا، اور وہاں پر ایک صاحب نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو مدعو کیا تھا، تو حضرت جب نکلے ٹرین لیٹ ہو گئی، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت کے ساتھ میں تھا۔ جب مسجد پہنچے تو مسجد تو کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، لیکن دھوپ اتنی شدید تھی، مسجد کے صحن میں باہر کی سائیڈ میں بھی لوگ تھے اور دھوپ بے پناہ تھی۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ وہاں پہنچے، اور پہنچ کر کے انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور وہیں بیٹھ گئے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور آگے چلیں، لوگ آپ کی زیارت کر لیں گے، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر لیں گے۔ تو حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، مولانا کیا حضور کی حدیث آپ کی نظروں سے نہیں گزری؟ لوگوں کی گردن کو پھلانگ کر کے جو آگے جاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جہنم پر پل بنانے کے برابر ہے۔ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ حدیث تو ہم نے کئی بار پڑھی بھی تھی اور پڑھائی بھی تھی، لیکن حدیث کا عامل اگر ہم نے کسی کو دیکھا تو مصطفیٰ رضا خان کو ہم نے دیکھا۔ یہ عمل تھا، یہ زندگی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات کیسے گزرتی تھی؟ آئیے میں رات بھی بتاؤں۔ اللہ اللہ، حاجی ہارون صاحب بامبے کے رہنے والے، ان کے گھر حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا قیام تھا۔ جب سب مل ملا کر کے گئے تو حضور مفتی اعظم علیہ رحمت والرضوان اپنے کمرے کی طرف بڑھنے سے پہلے حاجی ہارون سے فرمایا، ہارون کمرے کا دروازہ نہ کھولنا، کمرے میں نہ آنا۔ جی حضور۔ حضرت حجرے میں تشریف لے گئے، حضرت نے کمرہ بند کیا، اندر حجرے میں رہے۔ ایک آدھ گھنٹے کے بعد حاجی ہارون کو خیال آیا کہ حضرت نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھانا بھی خاص نہیں کھایا ہے، اور معمول کے مطابق رات کو دودھ حضرت پیتے ہیں، ابھی دودھ پیے بغیر حضرت سو جائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ سوچا چلو میں حجرہ کھول کر کے حضرت کو دودھ پیش کر دوں۔ دودھ کا پیالہ، دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیا، دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ اس نے کھولا تو کیا دیکھا؟ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت والرضوان کے جسم کے 3 ٹکڑے ہوئے ہیں۔
وہ ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور وہیں وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو دیکھا حضور مفتی اعظمین سامنے کھڑے ہیں، اور پھر حاجی ہارون سے کہتے ہیں، حضور حاجی ہارون سے حضور حضرت فرماتے ہیں، ہارون میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم دروازہ کھول کے نہ آنا، پھر تم کیوں آئے؟ کہا حضور آپ کچھ پیے نہیں تھے اس لیے میں آ گیا، لیکن حضور آپ میرے سامنے میں نے کیا دیکھا تھا؟ میں تو آپ کے جسم کے 3 ٹکڑے دیکھا تھا۔ تو حضور مفتی اعظم دل رحمہ نے فرمایا یہ واقعہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو مت بتانا۔ اور پھر جو جملہ انہوں نے کہا اسے آپ سنیں، فرماتے میں قتیل عشق مصطفیٰ ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی سچویشن تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جب تم کھڑے ہو کون ہیں عقل والے؟ تو قرآن کہتا ہے عقل والے وہ ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب کروٹ لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو دیکھا ہے، گاڑی میں بیٹھتے تو اللہ، بیٹھے ہوتے ضعیف تھے، جب اٹھتے تو اوف، یہ زبان پر نہیں ہوتا تھا، اٹھتے تھے تو اللہ، بیٹھتے تھے تو اللہ، لیٹتے تھے تو اللہ۔ اسی لیے حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیجئے اور میرے قلب کو جاری فرما دیجئے تاکہ میرا قلب اللہ کی یاد میں ہمیشہ جاری ہو جائے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے۔ فرماتے ہیں مولانا آپ ایک کام کرو، مصطفیٰ رضا کی چارپائی کے نیچے لیٹ جاؤ، انشاءاللہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ رضا اٹھتا بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور لیٹتا بھی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ان کے قلب کی کیفیت تھی۔ ارے بھئی آپ دیکھیں تعویذ بنانے کے لیے بیٹھ جاتے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، اور اس کے بعد اٹھ کر کے جب تعویذ بنانے کے لیے بیٹھ جاتے تو آپ سوچیں پورا دن تعویذ بنانے کے اندر ہم لوگ گھنٹوں تقریر کر کے انسان کی سوچ نہیں بدل سکتے، لیکن وہ اللہ کا ولی ایک جملے میں انسان کی سوچ کو بدل دیا کرتا تھا۔ وہ تعویذ دیتے لیکن یہ نہیں کہتے لو، نہیں، پہلی نصیحت فرماتے نماز 5 وقت کی پڑھو، تم نماز پڑھو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب وہ مصیبت زدہ تعویذ بھی لے کر جاتا اور نماز کی ہدایت بھی لے کر کے چلا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے واقعات سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے ایک واقعہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی کی راتوں میں ہم کسی جلسے کے اندر تھے اور جلسے کے بعد حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا اوپن پلیس کے اندر، اوپن اسپیس کے اندر، ٹھنڈی کے اندر حضور مفتی اعظم چارپائی پر رضائی تان کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے حضرت سے سوچا کہ جگائیں اور حضرت سے کہیں کہ حضور اندر تشریف لے جائیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کی آنکھ کھلی، حضرت سے کہا گیا حضور اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی میں آپ باہر سو رہے ہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی، فلو ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس لیے باہر سو رہا ہوں کہ بار بار ٹھنڈی کے جھٹکے لگتے رہیں تاکہ مجھے گہری نیند نہ آئے، ورنہ میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کتنا خیال تھا نماز کا، کتنا خیال تھا نماز کا۔ اور جب زندگی کے آخری ایام تھے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنا تھا، 1:40 پر حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ اور میں اپنی خوش نصیبی آپ کو بتاؤں، میں اس وقت سنی دارالعلوم محمدیہ میں پڑھ رہا تھا۔ میرے دوست تھے مولانا سلیم کر کے فتح پور کے۔ بس عجیب اتفاق کہ اس رات، وہ جمعرات تھی، اس رات اتفاق سے ہم لوگ تکرار کے بعد بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے ہمارا ٹاپک کوئی اور نہیں تھا، حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ ہی تھے۔ ہم رات بھر یہاں تک کہ فجر کی نماز تک ہم نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا تذکرہ کیا، اور فجر کی نماز کے بعد میرے دوست کا فون آیا
کہ حضور مفتی اعظم ہند اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ 1:40 پر جب پردہ فرمائے تو 1 بجے سے وہ کس کام میں لگے تھے؟ 1 بجے حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ نے گھر والوں کو وصیت فرمائی، بلایا سب کو، فرمایا نماز کی پابندی کرنا، محبت رسول پر قائم رہنا، سنیت پر قائم رہنا، سنتوں کی پابندی کرنا۔ یہ سب نصیحت فرمانے کے بعد حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی۔ سورہ ملک کی تلاوت فرمانے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، اور آیت الکرسی کی تلاوت فرمانے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھتے 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 1:38 پر حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، بے پردہ عورتوں سے حضرت کو بہت چڑ تھی۔ آپ کو بہت تعجب خیز بات بتا رہا ہوں، کوئی عورت بے پردہ ہوتی حضور مفتی اعظم ہند الرحمہ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا جب جنازہ نکلا نا تو غور سے دیکھنے والوں نے بلڈنگوں کی طرف دیکھا بھی کہ بلڈنگوں میں لوگ کتنے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بلڈنگوں کی گیلری اور بلڈنگوں کی چھت پر بھی ایک عورت کو کوئی دیکھتے ہوئے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہر عورت جانتی تھی کہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں کو بے پردگی پسند نہیں ہے، اس لیے ایسے عالم کے اندر ان کی خوشی کا خیال کرتے ہوئے کوئی عورت جو ہے بے پردہ ہونے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ کے ولی تھے، قطب وقت تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پروردگار جل جلالہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ استقامت فی الدین کے اندر ان کا اپنے وقت کے اندر، اپنے دور کے اندر کوئی ثانی نہیں ملتا۔ جب جو ہے فتوے بک رہے تھے اور جب کلمیں بک رہی تھیں اور جب سچویشن ایسی تھی کہ حق گوئی انسان کے لیے بہت مشکل معاملہ تھا، لیکن ایسے عالم میں بھی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے بغیر کسی پرواہ کیے، حکومت کی پرواہ کیے، جو چیز شریعت کے اندر حرام تھی اسے حرام فرمایا، لیکن ان کی بات کو حکومت نے اس لیے تسلیم کیا کہ مفتی اعظم کوئی قولی عالم کا نام نہیں ہے، مفتی اعظم کی زندگی سراپا محبت رسول میں ڈوبی ہوئی تھی اور سنت رسول میں ڈوبی ہوئی ان کی زندگی پاک تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھ پر ان کا فیضان میں ابھی بتا دوں، یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کے وصال کے بعد سے لے کر ابھی تک کا میری زندگی کا پہلا اتفاق ہے جس میں میں تقریباً 13 محرم سے ابھی تک ملک میں، بیرون ملک جہاں بھی جا رہا ہوں، مجھ سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تذکرہ کروایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے پروگرام حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی یاد میں نہیں کیے جتنے اس سال میں نے کیے ہیں، اور اتفاق سے ایسا ہے کہ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 14 محرم کے دو روز پہلے میں وہاں حاضر بھی ہوا تھا بریلی شریف میں، اور الحمدللہ بڑے سکون سے حاضری ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حاضری کا فیضان ہے کہ وہ اپنا ذکر مجھ جیسے سے کروا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ والوں کا ذکر سننا گناہوں کا کفارہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف رسمی عقیدت و محبت کی بات کرنا یہ صحیح معنوں میں محبت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلیں۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے عبادت اس لیے بوجھ بن جاتی ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ تصور نکل گیا کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور یہ بھی ہمارے ذہن سے نکل گیا کہ جب حاضر ہوں گے تو کیا عمل لے کر کے حاضر ہوں گے۔ ہمیں چاہیے
کہ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں اور جس کے دل میں اللہ سے ملنے کی تمنا ہو، قرآن کہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی بندگی میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی نیک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور یہ تصور ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ سے ملیں گے. تو اللہ سے ملنے کے لیے ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے کہ اس کام کے کرنے کے بعد جب اللہ سے ملیں تو شرمندگی نہ ہو، اللہ بھی راضی ہو، اور اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی خوشی کا تمغہ عطا فرما دے. اس کے لیے ضرورت ہے نماز بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں، مخلوق خدا کی خدمت بھی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, another beautiful speech on the life of Huzur Mufti Azam Hind by Amir Sunni Dawat Islami. کل کے پروگرام میں اگر کسی نے شرکت نہ کی ہو، so that program is uploaded on YouTube. اس پروگرام کو وہاں پر ضرور سنیں انشاءاللہ العظیم. کل بھی حضرت نے خاص کر حضور مفتی اعظم ہند اور جو خدمت خلق ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، سروس ٹو ہیومینٹی بائی حضور مفتی اعظم ہند، تو اس کو آپ ضرور سنیں. When you go out, I announced this yesterday, people who are in this program from yesterday's program, I'm sorry but I have to repeat it because there are many other people who were not there in yesterday's program. Alhamdulillah, this time Sunni Dawat Islami has published a book called Ahlus Sunnah Beliefs and Practices, Aqaid o Maamulat Ahl Sunnat, which has got detail of proofs of the Aqaid of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Alhamdulillah, that book is going to be on Maktab. Yesterday people they took, but again I will request everyone, please, every household, ہر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ جب بھی کوئی عقیدے کی بات آئے. So I will request your youngsters, you can ask question, but good thing will be if you can open that chapter and go through the ayats of Quran, read hadiths and read the proofs which are there in that book so that you can strengthen your aqidah. دوسری ایک کتاب جس کو آنے میں کچھ ڈیلے ہوا، الحمدللہ it's arrived today. That is again very important book looking at the environment we are living in. That is Poisons of Intoxication. Intoxication, drugs ہو، alcohol ہو، اس کے کیا نقصانات ہیں. It's a very brief book. اور اس بک کے لیے خاص کر کے جو ہمارے ویل آف بھائی ہیں، جو اچھے حضرات ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، I would like you to sponsor these books. The reason being، یہاں الحمدللہ جو بیٹھے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کے اندر یہ بری لت نہیں ہوگی، but we need to pass on these books to someone who is involved in these habits. اور اس کے لیے اس بک کو ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا، ان لوگوں کو اپروچ کرنا ہوگا کہ تاکہ یہ بک ان تک ہم پہنچائیں. This is just for 2 pounds. عقیدے کی بک because it's quite big, that is for 15 pounds. لیکن intoxication کی جو بک ہے, this is only for 2 pounds. I will request brothers, if Allah subhanahu wa ta'ala has given you money, please sponsor these books so that we can give out in universities, we can give out to the youngsters who are involved in these bad habits. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ if you go out you can approach us or anyone on the maktab اور sponsorship کر دیں تو انشاءاللہ العظیم اس نیک کام میں آپ کا بہت بڑا سپورٹ ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ الحمدللہ we have been announcing it from last Thursday, جب سے قاری صاحب کا arrival ہوا تب سے ہم اس چیز کو اناؤنس کر رہے ہیں جتنے پروگرامات ہوئے اس میں کہ الحمدللہ center what we have in Bolton,
SDI Youth Education Center, الحمدللہ آپ ہی کے ہیلپ سے, آپ ہی کے تعاون سے اس سینٹر کو لیا گیا تھا. Over the year, the activities at the center have increased. اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں الحمدللہ وہ بڑھ رہی تھی. اور پچھلے 2 سال سے عارف بھائی الحمدللہ ویکینڈ پر بچیوں کی عالمہ کلاس لے رہے تھے. بٹ پیرنٹس دے kept on insisting کہ آپ 2 سال سے ویکینڈ پہ لے رہے ہیں, بٹ وی وانٹ دس ٹو ہیپن آن ریگولر بیسس. But problem we had was that we didn't had enough classes, enough rooms to cater for that class. تو فی الوقت SDI Youth Education Center کی یہ سچویشن ہے کہ we are renting one center which is close to our center to accommodate that عالمہ class. تو ابھی اس کا رینوویشن کا, اس کا ایکسٹینشن کا پلان ہم نے رکھا ہے, and that is going to cost around 80,000 approximately pounds. ہم خود جانتے ہیں کہ جب ہم کو گھر میں اپنا تھوڑا سا ایکسٹینشن کرانا ہوتا ہے, it goes up to 30,000-40,000 pounds. This is big extension کہ جہاں پر کئی رومز اندر بن جائیں گے کہ جس سے کم انشاءاللہ العظیم for few years we will be able to cater classes for students who are going to stay. اب لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا, آتا بھی ہے, مجھ کو لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی یہ سینٹر تو بولٹن میں ہے, ہم اس کو کیوں سپورٹ کریں, ہمارے بچے اس سے کیا بینیفٹ کریں گے. So one thing what I would like to remind you, this center belongs to Ahl Sunnah wal Jama'ah. And people who are going to benefit from this is the people from Ahl Sunnah wal Jama'ah. اگر ہم یہ سوچ کے دیں گے کہ ہمارے بچے اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں, that means you are not giving it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, you are giving it for your benefit. حضور نے فرمایا Muslim community is like a body. تو یہ ذہن میں نہ رکھیں, اگر ہم نے انڈیا کے پروجیکٹس کبھی سپورٹ نہیں کیے ہوتے تو کیا ہماری اتنی مسجدیں یہاں کے پیسوں سے تعمیر ہوئی ہوتی؟ آج بہت سی مسجدیں ہم نے انڈیا میں تعمیر کی ہیں, بیک ہوم تعمیر کی ہیں, ہم کبھی وہاں گئے بھی نہیں ہوں گے, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ فار دی آخرت. بٹ الحمدللہ ناؤ دس از بگ پروجیکٹ, 80,000 از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. الحمدللہ اب تک کے کافی پلیجز آ گئی ہیں, بٹ اسٹل we need your support. ہم کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. I will request everyone کہ ہمارے جو پریسٹن میں ذمہ دار ہیں ان کو بتا دیں, یا جن کے پاس ہمارا نمبر یا عارف بھائی کا نمبر, حافظ فیصل کا, جس کا بھی ہو, آپ ان کو پلیجز لکھا دیں. ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو انسٹالمنٹس میں دیں, لیکن اس دین کے کام میں آپ کا یہ بہت بڑا سپورٹ ہوگا. And I will say especially our youngsters who are paid well, they don't have any commitment of mortgages or anything. What I would say, when you spend 1,000, 2,000 on your holidays to relax yourself, spend maybe 500 or whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given you for this center. Inshallah, this donation will give you relax in akhirat, inshallah. کہ آخرت میں ریلیکس ہونے کا سامان آپ جمع کریں. سو انشاءاللہ I hope کہ آپ ہمارا سپورٹ کریں گے, مکتب کے حوالے سے بھی, کتابوں کو لیں گے بھی, اس کتاب کو سپانسر کریں, خود بھی لے جا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس بری عادت میں مبتلا ہے تو اس کو 1 پاؤنڈ میں, سبحان اللہ, 1 پاؤنڈ, تو اگر جس کو بھی کرنا ہو انشاءاللہ عظیم مکتب پہ کر دیں, خود بھی لے جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ anyone who is involved in this bad habit of drugs, it's very good book, and if they read it, اور اگر اس کی زندگی بدل جائے اور اگر وہ اس ہیبٹ سے دور ہو جائے تو انشاءاللہ عظیم آپ کے لیے بھی آخرت کا سامان جمع ہو جائے. پریونشن کے لیے بھی الحمدللہ, کیونکہ we are in the society where evils are open to us, کہ جہاں پر صرف بچے اور ینگسٹرز نہیں, بڑے عمر والے بھی ایسی لتوں میں آ جاتے ہیں. people who haven't been or who haven't had this habit of drugs, ہمارے پاس ایسی بھی ایگزامپلز ہیں کہ 30-40 کی ایج کے بعد پہنچنے کے بعد بھی لوگ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر آپ لے کے اس کو ریڈ بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا, you will know how severe this habit is and what does Quran and Hadith says about this habit of intoxication. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے جائیں. تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام حبیبی,
تم پر لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خیر الانام علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک الفائزین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی ولأستاذینا ولمشائخنا وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلهي نجنا من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع. وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن في البقيع. بإيمان ودفن في البقيع. بإيمان ودفن في البقيع. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.